اور اپنے محترم اور معزز شیخ مصطفیٰ اکمل مدنی حفظہ اللہ کو بلانے سے پہلے میں صرف 2 منٹ کے لیے اپنے مدرسے کے ایک چھوٹے سے طالب علم بلال افضل کو دعوت دیتا ہوں. وہ کچھ باتیں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہے اس شعر کے ساتھ کہ ابھی میں طفل مکتب ہوں، نہ عالم ہوں نہ علامہ، تمنا دل میں گونجی ہے سنا دو حق کا پروانہ. بلال افضل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد صلی علی رسول کریم. اما بعد میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، میں آپ لوگ کے سامنے ایک چھوٹی سی تقریر پیش کرنا چاہتا ہوں. اس کا عنوان ہے مدینہ. ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے سچے تعلیم مکہ کے لوگ بہت دکھ ہو رہتی ہے، بلکہ توبہ توبہ اور جان سے مار ڈالنے کا ارادہ کر لیا تو ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے دوسرے شہر میں چلے گئے. اس شہر کا نام مدینہ ہے. مدینہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول مانے. آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو جگہ دی، جان و مال سے ساتھ دیا. مدینہ ہی سے اسلام پھیلا ہے. ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی ایک مسجد بنائے. اس مسجد میں نماز پڑھنے کا بڑا ثواب ہے. ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی انتقال ہوا ہے. آپ کی قبر شریف بھی یہی ہے. مدینہ میں کھجور کا باغ بہت ہے اور بہت قسم کے ہیں. مدینہ بڑی برکت والی بستی ہے. لکھا رے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ یہ چھوٹا سا ننھا سا بچہ جو آپ کے سامنے مدینہ کے عنوان پر کچھ بول رہا تھا. میرے بھائیوں، محفل میں اور مجلس کے اندر ایک چھوٹے سے بچے کا بولنا یا خطاب کرنا یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے. اچھے اچھوں کے قدم یہاں پر لڑکھڑا جاتے ہیں. ویسے باتیں کرنا 2-4 گھنٹے بھی انسان بیٹھ کر ہوٹلوں پر، چوراہوں پر، نکڑوں پر باتیں کرتا رہتا ہے. لیکن اگر اسی شخص کو کسی مجلس میں کتاب و سنت کی روشنی میں اگر بولنے کے لیے کہا جائے تو 2-4 منٹ بھی وہ نہیں بول سکتا ہے. تو مجلس میں خطاب کرنا یہ معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے. بہرحال میرے بھائیوں، اب ہم جس مہمان خصوصی اور جس سے خصوصی مخصوص خطیب جو اس جو ہے جلسے کے ہیں، جن کا انتظار ہم اور آپ اور بڑی بے صبری سے کر رہے تھے، میرے بھائیوں آپ سے زیادہ خوشی مجھے ہے کیونکہ شیخ سے کم 12 سے 15 سال کے بعد آپ ملاقات ہوئی ہے. اور ہم نے بھی ان کا پروگرام ممبئی کے اندر کرایا تھا. بہت سارے پروگراموں کے اندر ہم شامل ہوئے ہیں، لیکن کافی عرصہ ہو گیا تھا ملاقات نہیں ہوئی تھی. اللہ رب العالمین کو منظورات تھا، آج ملاقات ہوئی ہے. ہم بھی جو ہے بہت ہی مشتاق ہیں آپ کی جو ہے پرمخ خطاب سننے کے لیے. اور آپ کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ آئے تو بہاروں نے لٹائی خوشبو. آپ آئے تو بہاروں نے لٹائی خوشبو. پھول تو پھول ہے، کانٹوں سے بھی آئی خوشبو. اور میں آپ کی جانکاری کے بتا دوں کہ کے اندر موجود ہیں اور علمی حلقوں میں اور جماعتی حلقوں میں شیخ محتاج تعارف نہیں ہے. آپ ایک بہترین معلم اور کہنا مشق عالم دین ہیں، جن کے بارے میں اگر شاعر کی زبان یہ کہوں تو بے جا نہ ہوگا کہ جس جگہ بھی جائے گا بس روشنی پھیلائے گا. جس جگہ بھی جائے گا بس روشنی پھیلائے گا. کسی چراغ کا اپنا مکان نہیں ہوتا. آپ ایک بہترین استاد ہیں اور استاد حدیث ہیں. جامعہ اسلامیہ نور باغ کوثر عمرہ کے اندر کافی سالوں سے آپ خدمت انجام دے رہے ہیں. اس حوالے سے اگر میں یہ کہوں اپنے شاگرد کو منزل کا پتہ دیتا ہے، اپنے شاگرد کو منزل کا پتہ دیتا ہے، ایسا دل بھی خدا سب کو کہاں دیتا ہے. جانتا خوب ہے یہ بات زمانہ سارا، جانتا خوب ہے یہ بات زمانہ سارا.
جو پتھر کو زبان دیتا ہے. آپ کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے، بارہا آپ کو سنا جاتا ہے اور یوٹیوب پر آپ کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں، جہاں جہاں بھی آپ کا خطاب ہوتا ہے وہ سارے پروگرام موجود ہیں. اور اسی شوق اور جو ہے اسی والہانہ جذبے کی وجہ سے یہاں کی جمعیت اور جماعت نے آپ کو مدعو کیا ہے. میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ شعر کو دعوت سخن دوں گا. اس شعر کے ساتھ کہ باہنر ہو پر اثر ہو قوم کے رہبر ہو تم، باہنر ہو پر اثر ہو قوم کے رہبر ہو تم، کہکشاں ہو پھول ہو عطر ہو عنبر ہو تم. آؤ محفل میں خطابت کا چراغ زوریے، آؤ محفل میں خطابت کا چراغ زوریے، باعث فخر چمن ہو شمع روشن کر ہو تم. میں نہایت ہی معتبرانہ التماس کروں گا فضلۃ الشیخ مصطفیٰ اکمل مدنی حافظہ اللہ سے آپ آئیں اور اپنے پرمقصد سے ہم سامعین کو خطاب فرمائیں. گیٹ کے جو لوگ بیٹھے ہیں مہربانی آ گیا بعد میں آنے والے کو پریشانی نہ ہو. آ گیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا على الظالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله الاولين والاخرين قيوم السماوات والأرضين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله وصفيه وأمينه على وحيه أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء وقال تعالى في موضع آخر
انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. حضرات علماء کرام، حاضرین اعزام، دینی اور ملی بھائیوں، ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، قبل اس کے کہ میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں، ہمارے کلام بھائی اور کچھ بھائیوں کی فرمائش ہے، میں اپنی ہی لکھی ہوئی نظمیں نعت ہم اکثر تقریر سے پہلے پڑھتا بھی ہوں، اور یہ بڑی ناانصافی ہوگی کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت اور آپ کی شان میں کچھ اشعار نہ پیش کیے جائیں، جبکہ تلاوت سے محفل کا آغاز ہوا، وہ اللہ کی تعریف ہے، تو کم از کم دو چار مصرے ہی صحیح ہمیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے، عقیدت ہے، اس کا تو ثبوت دینا پڑے گا۔ اور ویسے بھی ہماری جماعت اس سلسلے میں بڑی بدنام ہے، یہ گستاخ رسول ہے، حالانکہ یہ الزام ہے، اس میں سچائی بالکل نہیں ہے۔ محمد کا دہن شیریں معطر جسم اطہر تھا، محمد کا دہن شیریں معطر جسم اطہر تھا، سراپا زہد و تقویٰ سے عبارت ان کا پیکر تھا، لرز اٹھتے تھے شاہان امم نام محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم، لرز اٹھتے تھے شاہان امم نام محمد سے، مگر کیا خاک ساری تھی چٹائی ان کا بستر تھا، سراپا زہد و تقویٰ سے عبارت ان کا پیکر تھا، نبی نے ہاتھ پھیلائے فرش دے آئے نصرت کو، نبی نے ہاتھ پھیلائے فرش دے آئے نصرت کو، کہ جنگ بدر میں جب 300 تیرا کلشکر تھا، سراپا زہد و تقویٰ سے عبارت ان کا پیکر تھا، کوئی عالی نسب ہو یا کی ہو ادنا قبیلے کا، کوئی اونچے گھرانے کا ہے یا کسی نیچے قبیلے کا ہے،
کائنات کے امام مدنی سرکار کی نگاہ میں سارے لوگ برابر ہیں، کوئی فرق نہیں، کوئی امتیاز نہیں، کوئی رنگ و نسل یا زبان کا کوئی فرق نہیں. کوئی عالی نسب ہو یا کی ہو ادنا قبیلے کا، محمد کی نظر میں کب کوئی انسان کم تر تھا. سراپا زہد و تقویٰ سے عبارت ان کا پیکر تھا. نبی کا ہاتھ ریشم سے کہیں زیادہ ملائم تھا. خادم رسول حضرت انس کا یہ خود بیان ہے، واللہ ما مسست حریرا ولا دیباجا الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کسی ریشم کو میں نے اتنا نرم نہیں پایا جتنا کائنات کے امام مدنی سردار کی ہتھیلی کو میں نے نرم پایا. نبی کا ہاتھ ریشم سے کہیں زیادہ ملائم تھا، پسینہ ان کا اجمل مشک اور عنبر سے بہتر تھا. سراپا زہد و تقویٰ سے عبارت ان کا پیکر تھا. اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے کچھ دین کی باتیں سننے کی اللہ نے ہمیں سعادت بخشی ہے، اور اتنی دور سے مجھے کھینچ کے آپ کے بیچ وہ لایا، جبکہ میرا آج ممبئی میں پروگرام تھا. جب میں گھر سے نکل گیا، عازم سفر ہو گیا، تو لوگوں نے پوسٹر بھیج کے مجھے یاد دلایا. 1 مہینہ پہلے ڈیٹ لیا تھا اور میں خود ہی بھول گیا. یہ اللہ کی حکمت کہ وہ مجھے یہاں لانا چاہ رہا، تو ورنہ اگر شاید 1 آدھ دن پہلے وہ لوگ مجھے یاد دلا دیتے کہ آپ کا پروگرام تو یہیں پہ ہے، تو شاید کہ میں نہیں حاضر ہو سکتا. بہرحال ان لوگوں سے میں نے معذرت کی کہ میں ایسی جگہ جا رہا ہوں جہاں علماء کی تعداد زیادہ نہیں ہے. ممبئی میں علماء کی بھرمار ہے، آپ کسی اور کو بلا لیجیے میری جگہ پہ، تو انشاءاللہ اس کی بھرپائی ہو جائے گی. ابھی میں جمعہ کو پونے میں سید معراج ربانی کے ساتھ میرا پروگرام تھا، بہت سارے لوگوں نے لائیو دیکھا بھی ہوگا. یہ جو مائک ہے نا، یہ اس کو جب پہنا دیا جاتا ہے سر میں، تو دماغ کی کھڑکیاں آدھی ویسے بند ہو جاتی. معراج ربانی صاحب کی پوری تقریر میں وہ ان کو بھی جب یہ مائک پہنا دیا گیا تو بیچارے بیچ بیچ میں یہ کبھی اوپر ہوتا کبھی نیچے ہوتا، تو بیچ بیچ میں وہ یہی پوچھتے رہے لوگوں کو کہ اللہ جانے اس مائک کو کس نے ایجاد کیا ہے. وہ اگر کہیں مل جائے مجھے جس نے یہ بنایا ہے، یہ جس کو سر کے اندر پہنا دیا جاتا ہے، تو بڑا ایک عجیب المیہ ہے، کبھی اوپر ہوتا ہے کبھی نیچے ہوتا ہے. پہلے جو ہوتا تھا اسٹینڈ مائک بیسٹ ہوتا ہے. بہرحال میرے بھائیوں، کچھ میں سوچتا ہوں توحید اور شرک کی باتیں ہو جائیں. آپ کہیں گے ہم لوگ تو اہل حدیث ہیں، ہمیں ضرورت کیا ہے توحید؟ ہم تو توحید والے ہیں. توحید تو ہمارے رگ و ریشے میں سرایت ہے. پشتینی اور خاندانی اہل حدیث ہیں، بہت سارے ہوں گے، لیکن کتنے لوگوں کو صحیح معنوں میں اللہ کی پہچان ہے؟ جس طرح اللہ کی پہچان ہونی چاہیے، جس طرح اللہ وحدہ لا شریک کی معرفت ہونی چاہیے، اور جس طرح اس کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کی بزرگی،
اس کی جلالت شان، اس کی شکتی، اس کی طاقت، اس کا پاور اور اس کی حکومت ہے۔ اس میں آواز ہو تو ہٹائیے پھیلنے کی طرح، اس کی شکتی، اس کی طاقت، اس کا پاور، اس کی حکومت، اس کی بادشاہت، اس کے بارے میں کتنے لوگوں کو صحیح علم ہے مجھے بتائیں۔ تو اللہ واحد کی پہچان اور اس کی معرفت، وہ اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے، روزی پہنچاتا ہے، بیماریوں سے شفا دیتا ہے، آل اولاد دیتا ہے، کھیتوں سے اناج اگاتا ہے، کاروبار میں برکت دیتا ہے، دھن دولت دیتا ہے، اور جو اس پورے کائنات کو ایک باریک نظام اور سسٹم سے چلاتا ہے، اس اللہ کی عظمت کا دلوں میں کتنا احساس ہے، اور کتنے لوگ اس کے بارے میں صحیح عقیدہ رکھتے ہیں اور اس کی معرفت اور پہچان رکھتے ہیں۔ دیکھیے، اللہ کی جتنی زیادہ معرفت آپ کو ہوگی اور جتنی زیادہ پہچان اللہ کی ہوگی اور اس کی عظمت کا دلوں میں جب بہت زیادہ احساس ہوگا، اتنا زیادہ اللہ پر توکل اور بھروسہ ہوگا، اتنا زیادہ اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، اللہ کا خوف دلوں میں پیدا ہوگا۔ اور اگر اللہ کے بارے میں سرسری عقیدہ ہے، اور زیادہ تر مسلمانوں کا عقیدہ سرسری ہی ہے، وہ اللہ کے بارے میں بہت زیادہ علم نہیں رکھتے، اس لیے اللہ سے زیادہ ڈرتے بھی نہیں۔ اور قرآن نے کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے سب سے زیادہ علماء ڈرتے ہیں۔ اس وجہ سے نہیں کہ علماء بڑی بڑی ٹوپیاں لگاتے ہیں، جبے اور دستار پہنتے ہیں، اس لیے نہیں، انہیں اللہ کا علم زیادہ ہوگا، اور جسے اللہ کا علم زیادہ ہوگا یہ لازمی نتیجہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر زیادہ ہوگا، اللہ پہ ایمان مضبوط ہوگا، اس کے پیروں میں لغزش نہیں آ سکتی، وہ اپنے ایمان کا کبھی سودا نہیں کر سکتا۔ تو آئیے میں آج آپ کو بتاتا ہوں وہ اللہ ہے کیا، اور اس کے بارے میں ہمیں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ آپ کہیں گے سارے مسلمان تو اللہ کو مانتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ کون سی اللہ کی معرفت ہے اور کون سا اللہ پہ ایمان ہے کہ بہت سے مسلمان بھائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، جو اتنا شعور نہیں رکھتے کہ اللہ ہے کہاں، وہ کیا خاک اللہ کی عظمت کو پہچانیں گے؟ کتنے لوگوں سے آپ پوچھ لیجئے، مسلمانوں سے، کہیں گے اللہ ہر جگہ موجود، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ عرش پہ موجود ہے، اور عرش ہے کہاں؟ یہی تو میں بتانا چاہتا ہوں، اس کی عظمت دیکھیے، وہ ہے کہاں، کتنی بلندی پہ ہے، اور اس کے بعد بھی دل میں چھپے بھید کو بھی جانتا ہے۔ کالی سیاہ رات میں درخت سے اگر کوئی پتا گرتا ہے تو ہمارا رب اس کا بھی علم رکھتا ہے۔ کالی سیاہ رات میں چوٹی کسی پہاڑ کی کھو میں اگر چلتی ہے تو اس کی سرسراہٹ کو بھی وہ جان لیتا ہے، اور وہ کون سی غذا کھا رہی ہے وہ بھی ہمارا اللہ جان لیتا ہے۔ کائنات کے امام مدنی سردار فرماتے ہیں زمین سے لے کر آسمان تک کی دوری، زمین سے نچلے آسمان کی مسافت اور دوری 500 سال کے برابر ہے، اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی دوری 500 سال کی مسافت کے برابر ہے، اور ایسے ہی ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کی
دوری وہ 500 سال کی مسافت کے برابر ہے، اور ہر آسمان کی جو چوڑائی ہے، موٹائی ہے، وہ بھی 500 سال کی مسافت کے برابر، اور 7ویں آسمان سے لے کر کے اللہ کی جو کرسی ہے اس کے بیچ بھی 500 سال کی مسافت اور دوری ہے، اور کرسی سے لے کر کے پانی کے بیچ کی مسافت بھی 500 سال ہے۔ کرسی کے اوپر پانی ہے اور اس کے اوپر مولا کا عرش ہے، میرا مولا اس عرش پہ جلوہ افروز ہے، اس عرش پہ مستوی ہے، وہ ہمارا رب۔ اللہ کی عظمت آپ جاننا چاہتے ہو، وہ اللہ کتنا عظیم ہے، کتنا بلند ہے، وہ صاحب جبروت و ملکوت ہے، اس کی عظمت اور بلندی اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں، اس کی شکتی، اس کی طاقت، اس کا پاور جاننا چاہتے ہیں، اس اللہ نے تمام کائنات کو صرف لفظ کن سے پیدا کیا۔ اللہ فرماتے ہیں انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اس کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے، کسی چیز کو بنانا چاہتا ہے، پیدا کرنا چاہتا ہے، ذرہ برابر بھی اس کو کوئی مشقت نہیں ہوتی ہے، صرف وہ کہہ دیتا ہے ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اب آپ سوچئے ذرا شکتی اور طاقت اور اس کی عظمت اور جلالت کا ذرا اندازہ لگائیے تو آپ کہ وہ اللہ کتنا عظیم ہوگا۔ پھر بھائیو، تو اللہ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو کلمہ کن سے پیدا کیا، اتنی بڑی زمین کو بچھا دیا بچھونے کی طرح، اب پہاڑوں کو کھوٹی بنا کے گاڑ دیا، اور اتنے بڑے آسمان کو بغیر کسی سپورٹ کے کھڑا کر دیا، اور اس میں نہ جانے کتنے سیارے اور ستارے اور کہکشائیں بنا دیا، چاند سورج بنائے، ندی نالے جھرنے پہاڑ چرند پرند نباتات جمادات، جس نے سب کو کلمہ کن سے بنا دیا، وہ اللہ کتنا عظیم ہوگا۔ اور وہی اللہ یہ زمین میرے بھائیوں جو اتنی لمبی چوڑی ہے، جس کے سرے کا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، یہ صرف ایک زمین جو ہمیں نظر آ رہی ہے، اسی 7 زمینوں کی تہ نیچے ہیں، اور ایسے 7 آسمان اوپر ہیں۔ قیامت والے دن مولا کی طاقت دیکھیے، ایک یہودی عالم آتا ہے اور کہتا ہے او محمد، ہم اپنی کتابوں میں لکھا ہوا پاتے ہیں، ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی قیامت والے دن تمام زمینوں کو ایک انگلی پہ لے لیں گے، تمام آسمانوں کو ایک انگلی پہ لے لیں گے، تمام جنگلات کو ایک انگلی پہ لے لیں گے، تمام دریاؤں اور سمندروں کو ایک انگلی پہ لے لیں گے، تمام مخلوق کو 5ویں انگلی پہ لے لیں گے، اور پھر اللہ جل شانہ اس کو ہلائیں گے اور کہیں گے انا الملک این الجبارون این المتکبرون، آج میں بادشاہ ہوں، کہاں گئے سرکش لوگ، کہاں گئے اترانے والے لوگ، دنیا میں اپنی چودراہٹ دکھانے والے، اپنی بادشاہت کا سکہ جمانے والے کہاں گئے، آج تو بادشاہ میں ہوں، آئے میرے سامنے دنیا کے بادشاہ، این ملوک الارض، دنیا کے بادشاہ کہاں گئے، آئیں تو میرے سامنے ذرا بتائیں کہ انہوں نے کائنات کا کوئی ذرہ بھی پیدا کیا ہے تو بتا دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی عالم کی بات سن کے آپ ہنسنے لگے اور آپ نے یہ آیت کریمہ کی تلاوت کی، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، لوگوں نے اللہ کی عظمت کو جانی نہیں، پہچانی نہیں، اللہ کی جتنی عزت ہونی چاہیے، اللہ کی جتنی تعظیم ہونی چاہیے، لوگوں نے تعظیم نہیں کی۔ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پوری زمین
قیامت کے دن اللہ اپنی مٹھی میں لے لے گا، والسماوات مطویات بیمینہ، اور تمام آسمانوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ دے گا۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، وہ اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، پاک وہ بلند ہے، تمام شریکوں سے وہ بے نیاز ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی عظمت آپ جاننا چاہتے ہیں؟ وہ اللہ ہے جس نے ایک حقیر سے نطفے کو بہترین انسانی شکل عطا کر، ایک حقیر سے نطفے کو، پانی کو بہترین شکل و صورت عطا کر دی۔ جب یہ نطفہ رحم مادر میں قرار پا جاتا ہے، اللہ جل شانہ کس طرح اسے انسانی سانچے میں ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ اللہ کی ذات ہے، تمہیں ماں کے پیٹ میں رحم مادر میں جیسا چاہتا ہے ڈال دیتا ہے، کسی کو کالا بنا دیتا ہے، کسی کو گورا بنا دیتا ہے، سانچہ ایک ہی ہے، ڈائی ایک ہی ہے، الگ الگ رنگ کے نکل رہے ہیں، کوئی لولا ہے، کوئی لنگڑا ہے، کوئی سلیم الخلقت ہے، کوئی نک کٹا ہے، کوئی کٹ کٹا ہے، کوئی مکمل حسین و جمیل خوبصورت بچہ بنا کے کسی کو پیدا کر دیتا ہے، کوئی ننیحال میں چلا جاتا ہے، کوئی ددیحال میں چلا جاتا ہے، کوئی اپنے ماموں کی شکل پہ آ جاتا ہے، کوئی چچاؤں کی شکل پہ آ جاتا ہے، کوئی دادا کی شکل پہ آتا ہے، کوئی نانا کی شکل پہ آتا ہے، اور کوئی پچھلی نسل میں چلا جاتا ہے۔ آپ کو پتا نہیں آپ کے پرکھوں میں کوئی اس شکل کا رہا ہوگا، اسی کی شباہت اللہ دے کے دنیا میں بچے کو بھیج دیتے ہیں۔ ماں باپ دونوں گورے چٹے ہیں، بچہ کالا ہو رہا ہے، نہ ننیحال میں کوئی کالا نظر آ رہا ہے، نہ ننیحال میں کوئی کالا، مگر یہ کالا کہاں سے آ گیا؟ یہی سوال ایک دیہاتی نے کیا تھا، اللہ کے رسول ہم بھی گورے اور بیوی بھی گوری، میرا بیٹا کالا کہاں سے آ گیا؟ میری بیوی نے جو کالا بچہ پیدا کیا مجھے لگ رہا کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے۔ آپ نے اس دیہاتی سے پوچھا جو اونٹوں کے چرانے والے تھے، وہ دیہاتی بتا دے تیرے پاس اونٹ ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا ہے۔ آپ نے پوچھا اونٹوں کا رنگ کیا ہے؟ اس نے کہا سارے کے سارے اونٹ لال رنگ کے ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ بتاؤ کوئی خاکستری رنگ کا بھی ہے، کوئی مٹمیلے رنگ کا بھی ہے؟ اس نے کہا ایک اونٹ ہے۔ آپ نے پوچھا جب